جی بتائیے. کہ اگر جیسے بہت سے جگہ میں قرآن کو جلایا گیا، اسلام کی بے حرمت، مسلمانوں کی بے حرمتی، اسلام کی بے حرمتی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کو بھی ایک دفعہ 1980 کے دشک میں ہائی جیک کر لیا گیا، کعبہ شریف کو بھی، اور پھر مدینے میں، اور پھر مسجد الاقصی. کتنا ہی اسلام کے ایسے امپورٹنٹ مقام ہے جہاں پہ غیروں کے ذریعے سے جو ہے وہاں پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں روک پاتا ان کو؟ تو اس طرح کے سوالوں سے مجھے جو ہے نا اللہ سے تھوڑا سا جو ہے، یہاں بالکل یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ہوتا، اگر اللہ اتنا طاقتور ہے تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سرعام سزا دیتے، اور کیوں نہیں اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے سے اظہار کرتے، اور کیوں نہیں ان کو مار دیتے؟ تو یہ سوالوں کے ذریعے سے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح میں ایسا ایسا سے ہٹ گیا. لیکن پھر جب میں نے قرآن کریم میں خود اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، اللہ نے جو ہے ڈائریکٹلی اوپن سے جو ہے ایسے بھی کیا ہے کہ ظالموں کو پکڑا ہے، جیسا کہ آج بھی پوری دنیا کے لیے عبرت کی نشانی ہے، فرعون ہے، اسی طریقے سے آپ کے نمرود ہے، اور کتنے ہی ظالموں کو اللہ نے اس طرح سزا دیا ہے. پھر جو ہے اس طرح کر کے میں نے جو ہے ایک دن قدرت پر غور کیا. ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے امتیاز بھائی. مان لیجیے کہ جی میں استاذ ہوں اور میں امتحان، اور میرے جو ہے امتحان کے کمرے میں میرے سامنے میرا ایک طالب علم کسی آسان سے سوال کا واضح طور پہ غلط جواب لکھ رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط جواب لکھ رہا ہے اور میں خاموش ہوں. تو کیا اس وجہ سے کہ میرے سامنے غلط بات لکھی جا رہی ہے اور میں خاموش ہوں، مجھے جاہل کہا جا سکتا ہے؟ جی آپ کو نہیں، جاہل نہیں کہا جا سکتا ہے. میں کیوں خاموش ہوں؟ کیونکہ میں نے طے کیا ہے کہ بھائی یہ امتحان کا 2 گھنٹہ ہے، اس 2 گھنٹے میں طالب علم جو بھی لکھے گا میں اس کو روکوں گا نہیں، نہ اس کی رہنمائی کروں گا، نہ اس کی صحیح کو صحیح بتاؤں گا، نہ اس کی غلط کا صحیح جواب دوں گا. تو جیسے امتحان کے کمرے میں ایک امتحان لینے والا اپنے طالب علم کو غلط لکھتا ہوا بھی دیکھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، اور اس کی خاموشی کو اس کی جہالت پر محمول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جاہل ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہم کو ایک محدود پیریڈ کے لیے، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ اصلاً یہاں پر جو ظلم کرے گا اس کے ظلم کا اصل بدلہ تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ دنیا ہی دار الجزا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، جیسے فرعون کا ہوا. اللہ تعالیٰ نے لیکن اصل چیز یہی رکھی کہ اصل جو سزا ملنے والی ہے وہ مرنے کے بعد ملنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں بے شمار مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو صحیح راستے پر چلے چاہے تو غلط راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ بندے کی اس اختیار میں انٹرفیئر نہیں کرے گا دنیا کے اندر، اس کو اپنے اختیار سے کرنے دے گا. اصل اللہ تعالیٰ پھر اس نے اختیار سے اپنی آپشن کے جو اس کو آپشن ملا ہے اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ غلط راستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر امتحان لینے والا ہے اور ہم امتحان دینے والے ہیں تو ہماری کسی غلط حرکت پہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تو وہ اللہ کی کمزوری نہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس نے ہمارے محدود اختیار میں دخل اندازی نہیں کی اور ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں اس سے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر ظالم کو فوراً سزا مل جاتی، آپ نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. اس کو اللہ کی کمزوری کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو. بالکل بھائی مسلمانوں کو پر اگر کوئی چیز آتی ہے اور کسی کو لگتا ہے کہ بھائی مدد جو ہے نہیں کی جا رہی ہے اور اس سے یہ دلیل پکڑتا ہے کہ بھائی اللہ نہیں ہے، مسلمانوں کی اگر مدد نہیں کی جا رہی ہے تو ایک تو آزمائش ہو سکتی ہے، دوسرے کو سزا بھی ہو سکتی ہے. یعنی 2 باتیں ہو سکتی ہیں. مسلمان کو خود اس بات کی سزا دی جا رہی ہے بہت ساری چیزوں کے ذریعہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خیر ہے ہی، تو آزمائش بھی ہے وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے. اس کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے،